لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الکبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ الامام مسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. اس کے راوی حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا شمار فضلاء، فقہاء اور قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے. ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ہیں اور ان سے بہت زیادہ حدیثیں بھی وارد ہیں. یہ مشہور صحابہ کرام میں سے شمار کیے جاتے ہیں. 60 سال کی عمر میں سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ کے بقیع الغرقد قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا. اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی کبر ہوگا. ایک شخص نے کہا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. کبر تو یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث میں طہارت و پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے اور فخر و غرور اور تکبر کی حرمت بیان کی گئی ہے. طہارت اور پاکیزگی کہ انسان کی انفرادی زندگی پر بھی بے شمار
مفید اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاشرتی سطح پر بھی نظافت اور صفائی ستھرائی کا ایک خوشگوار نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ صحت مند افراد سے ہی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور صحت مند معاشرے سے ہی ایک اچھا اور خوشحال ملک وجود پذیر ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں کئی ایک مقامات پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اپنانے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی نصف ایمان قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، یہ اسلام کو مطلوب ہے، مگر اسراف اور تکبر سے پرہیز کریں۔ کبر و تکبر، فخر و غرور، یہ اللہ کی شان ہے، کسی بندہ کے لیے یہ مناسب اور زیب نہیں ہے، اس لیے تکبر سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر و غرور، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ پہ انعام کرتا ہے، کسی بندہ کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ اپنے بندہ کے اوپر اپنی نعمتوں کے آثار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کی نعمتوں کا ہم اظہار کریں، مگر اسراف اور تکبر، فخر و غرور سے بالکل دور رہ کر، ہٹ کر، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ذلیل و حقیر نہ سمجھیں۔ حق کی کوئی بات سامنے آ جائے تو اسے تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، اپنی انا اور تکبر کی بنیاد پر اسے ٹھکرائیں نہیں، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ کی شکر گزاری پر اسے اور مزید ترقی دیتا ہے، کہ بندہ کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اسے اور ترقی دیتا ہے، لیکن جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتیں سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔